أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے حوالے سے کل شعبان کی فضیلت اور اس میں جو لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج کا دوسرا سبق انشاءاللہ اس کے اندر شعبان کی وجہ تسمیہ کہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے اور شعبان کو رمضان کا مقدمہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر شعبان میں کیا کام کیا جائے اور کون سے ایسی بدعات یا رسومات ہیں جو ادا کی جاتی ہیں اور نہیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات کہ شعبان کی وجہ تسمیہ، شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو شعبان المعظم یہ ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ روزے دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ روزے دار جو نیکیاں کرتا ہے اس کے ثواب میں کیا ہے، درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، کہ شعبان کے مہینے میں درخت کی شاخوں کی طرح نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے اندر اسی کثرت سے گناہوں کو جلایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو رمضان کا کیا کہا جاتا ہے، مقدمہ، کہ اس میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور پھر یہ جان نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کثرت سے اضافہ فرماتے ہیں، تو آگے رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے اور پھر رمضان میں برائیوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ادھر سے نیکیاں آئی اور رمضان کے آتے ہیں برائیاں کیا ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کو شعبان بھی کہا جاتا ہے اور رمضان کا مقدمہ بھی کہا جاتا ہے کہ شعبان یہ مقدمہ ہے اور رمضان المبارک کیا ہے، یہ تتمہ یعنی اختتام ہے۔ اور اب شب برات کے اندر جب 15ویں شب آتی ہے شعبان کی، اس میں کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اکثر عوام الناس کا یہی سوال ہوتا ہے، جی بتائیں اس خاص عبادت کیا ہے؟ تو علماء نے، فقہاء نے، محدثین کی رائے یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات تو ہے، اس میں کسی بھی قسم کی انفرادی طور پر عبادت کی جا سکتی ہے۔ آپ اس میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کر سکتے ہیں، آپ اسے کثرت درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل انفرادی طور پر اس میں کیا جا سکتا ہے۔ احادیث میں کوئی بھی خاص ایک ایسا عمل نہیں بتلایا گیا جس سے کہا جا سکے کہ 15ویں شب کو، شعبان کی 15ویں رات کو وہی خاص عمل کیا ہے، بلکہ کوئی بھی نیک عمل اس میں کیا جا سکتا ہے جو بابرکت ہو، خیر و برکت کا باعث ہو۔ اور یہ عمل بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ ساری رات جاگنا فرض نہیں، آپ عشاء کے بعد ابتدائی رات میں نیک اعمال کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں اور اس کے بعد آرام کریں، صبح تہجد کے لیے اٹھیں۔ ساری رات عبادت کرنا اور صبح سحری کے وقت، صبح اذانوں کے وقت سو جانا اور فرض نماز کو چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ساری رات مجلسیں اٹینڈ کی جاتی ہیں، ساری رات محفل میں جا کر بیٹھا جاتا ہے اور صبح جیسے ہی محفل ختم ہوتی ہے اذانوں سے 3-4 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے، 1.5 گھنٹے پہلے تو گھر جا کر آرام کرتے ہیں اور 15ویں شعبان کا جو پہلی فجر کی نماز تھی وہ ہم وہی فرض نماز کو کیا کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس رات میں کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری نمبر پر اگر کوئی جانا چاہے تو قبرستان جا سکتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو یا 15 شعبان والے دن قبرستان میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی خلاف معمول،
صرف ایک دفعہ قبرستان میں جانا ثابت ہے. ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال ہے، تو 63 سال کا یہ مطلب نہیں کہ جس میں چلے بچپن کے 10 سال 15 سال 20 سال نکال دے تو بقایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک 50 سال تک قبرستان میں جاتے رہے. ایسا بالکل بھی نہیں. زندگی میں صرف ایک دفعہ، وہ بھی غیر معمول کے، بغیر کسی معمول کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا. باپ کی قبر کراچی میں ہے تو لاہور سے اسپیشل صرف مٹی ڈالنے جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے جی؟ والد صاحب کی قبر میں مٹی ڈالنے. 15 شوال میں پورا سال والد نہیں تھا وہ آپ کا، پورا سال کوئی یاد نہیں آئی والد کی کہ 15 شوال کو جا رہے ہیں. تو اس کو لازم سمجھنا یہ مناسب نہیں، درست نہیں، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے. اور اگر کوئی جانا بھی چاہے تو صرف مرد حضرات کو اس چیز کی اجازت ہے، اور اس کو معمول نہ بنایا جائے. کبھی کبھار چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر 15 شعبان تھی اور سفر بھی اسی طرف کا تھا تو پھر چلے جائیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ خواتین بن ٹھن کر سرخی پاؤڈر لگا کے، کیا جی کہاں جا رہے ہیں جی؟ قبرستان جا رہی ہے ماشاء اللہ. اور قبرستان جا رہی ہے، قبرستان جا کے شور و غل الگ ہوتا ہے. خوشبو لگا کے جانا یہ الگ جرم ہے، بے پردگی میں جانا یہ الگ جرم ہے. اور مختلف قسم کے کیا ادھر اعمال اور رسومات بنائے جاتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تیسرا جو عمل ہے کرنے والا وہ ہے 15ویں شعبان کے روزے کا. جیسا کہ کل کے سبق میں کہا گیا تھا کہ 2 وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے کہ چاند کی 13، 14 اور 15 کا. اسی وجہ سے یہ روزہ بھی اس میں آ گیا. اس کے علاوہ ایک روایت ملتی ہے جو کہ قوت حافظہ کی جو ایک راوی ہے اس میں، وہ قوت حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے اس کو محدثین نے اس روایت کو بھی ضعیف کہا ہے. لیکن چلیں ضعیف روایت جو ہے وہ اعمال کے اندر، ضعیف روایت جو ہے فضائل میں چل جاتی ہے. اس وجہ سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ لے جائے. وہ حدیث کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام میں گزارو. قیام میں گزارو یعنی عبادت میں گزارو. اور اس کے دن میں یعنی 15 شعبان کا جو دن آئے گا اس میں کیا رکھے؟ روزہ رکھے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے پہلے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خبردار کوئی بخشش ہے مانگنے والا ہے، کوئی ایسا شخص جس کو میں بخش دوں. خبردار کوئی ہے رزق لینے والا کہ اس کو میں رزق عطا کروں. خبردار کوئی ہے مصیبت زدہ کہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو عافیت دوں، اس کو اس مصیبت سے کیا کروں؟ چھٹکارا دوں. خبردار کوئی فلاں حاجت والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ اعلان باقاعدہ کرتے ہیں اور طلوع صبح صادق تک اللہ رب العزت یہی آوازیں لوگوں کے لیے لگاتے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھے حاجت روائی کروانے والا، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی اولاد اور اپنی جتنی جائز حاجات اس کو پورا کروانے والا کہ ان کی میں حاجات کو پورا کروں. یہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے لیکن حضرات فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے. تو لہٰذا اگر 15 شعبان کا کوئی روزہ رکھنا چاہے تو ایام بیض کی نیت کر کے سنت کے مطابق وہ روزہ رکھ لے تو اس کو بھی انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو یہ تو وہ اعمال تھے جو شعبان کے دن میں کرنے چاہیے. اور اب وہ اعمال جو کرنے ہی نہیں چاہیے، جو رسومات ہے وہ کیا کیا ہے